ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں کسی کی شادی میں دیر لکھی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر والدین بچوں کی شادی میں دیر کریں تو وہ قابل گرفت ہوں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی احکام کے مکلف ہیں اور معاملہ تقدیر پوشیدہ ہے، ہمیں پتہ نہیں، لہذا والدین کے لیے حکم ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور مالی معاملات میں کوئی دشواری نہ ہو تو نکاح میں بلا ضرورت تاخیر کرنا منع ہے۔ اگر وہ تاخیر کریں گے اور نکاح نہ کرنے کی بنا پر بچہ جیسے لڑکے عمومی طور پہ کسی گندے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اگر وہ لگ گئے تو وبال ماں باپ پر ہوگا۔ اسی طرح بچی نے کوئی گناہ کا راستہ اس لیے اختیار کر لیا کہ ماں باپ نکاح ہی نہیں کر رہے اور بتقاضائے بشریت یا تقاضائے باطنی کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی، والدین پہ وبال ہوگا، جبکہ شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس وجہ سے۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ تاخیر تو یعنی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ دیر سے ہوگی، والدین کو نہیں پتا تھا نا، اس لیے وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ جیسے بچے جوان ہوں اور مالی معاملات آپ کے کوئی دشوار نہ ہوں تو بچوں کی شادی کریں۔ اس حکم خداوندی کی تکمیل میں کوتاہی کرنے کی بنا پر گناہگار ہوں گے، ورنہ معاملہ تقدیر تو وہی ہے۔ ورنہ تو دیکھیں نا، کوئی قاتل بھی کہہ سکتا ہے جی میرے قتل تقدیر میں لکھا تھا، چور بھی کہے گا یہ لکھا ہوا تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عقل بھی ہمارے پاس ہے اور اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ ہدایت کے اسباب بہت ہمارے حق میں بہتر ہیں، گمراہی کے اسباب ہمارے لیے بطور آزمائش مقرر کیے گئے ہیں اور عقل دے دی گئی، فیصلہ کرو۔ اب اگر ہم فیصلہ کو غلط کرتے ہیں تو یہ غلط فیصلہ کرنا، غلط ارادہ کرنا، پھر اس پہ غلط فعل اختیار کرنا ہمارے اوپر اس کا وبال ہوگا اور اس کو ہماری طرف منسوب کیا جائے گا، لہذا چور یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جب شریعت نے جلدی کرنے کا حکم دیا اور معاملہ تقدیر ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر والدین کو گناہگار قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، حالت حیض میں بزرگان دین نے فرمایا یہ حیض ایک ناپاکی ہوتی ہے جو مدت سے پوری ہوتی ہے، ویسے یعنی 3 دن کسی کے حیض، کسی کے 4 دن، 5 دن، زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہوتے ہیں، کم از کم 3 دن۔ تو چونکہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں اس لیے بزرگوں نے منع فرمایا کہ جسم کا کوئی حصہ اس ناپاکی کے دوران جسم سے جدا نہ ہو۔ اسی طرح جنابت کے اندر بھی منع کیا کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں کہ وہ ناخن جنبی گویا کہ دور ہوگا، یہ بہتر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بہنوں کو چاہیے کہ حالت حیض وغیرہ میں جسم کے بال نہ کاٹیں، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، جب حیض ختم ہو جائے غسل جنابت کر لیں، اس کے بعد یہ سب کام کریں۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں۔ حالت حیض میں نہانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ حیض ایک ایسی ناپاکی ہے جو پانی سے دور نہیں ہوتی بلکہ یہ مدت پوری ہونے کے بعد دور ہوتی ہے۔ اگر کسی کے 3 دن حیض ہیں، 3 دن پورے ہوئے تب یہ ختم ہوگی، کسی کے 10 دن تک حیض آتا ہے تو 10 دن تک، جب 10 دن پورے ہو جائیں گے تب وہ بہن پاک ہوں گی، اس کے بعد ہی نہائیں تو جنابت دور ہوگی اور وہ پاک ہو جائیں گی۔ حالت حیض میں نہانے سے حیض تو دور نہیں ہوگا لیکن نہانا بہرحال بالکل جائز ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر جسم کی صفائی وغیرہ حالت پاکی میں کی ہو، ایک عورت پاک ہے تو کیا اس کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو جی بالکل ضروری نہیں ہوتا، بس اتنی جگہ دھو لیں تاکہ وہ صابن وغیرہ یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے دور ہو جائے، باقی پورا غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہو جاتا ہے۔ اس طرح مرد جیسے نائی کے پاس جا کے ٹنڈ کروا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، تو اس سے کوئی غسل وغیرہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ، اس کو غسل کرنا لازم ہے، اتنا اگر سر بھی دھو لیں تو کافی، وہ بھی بالوں کی وجہ سے، ورنہ کوئی چیز لازم۔ ایک یہ آفر کویسچن تھا، ایک بھائی کہتے ہیں کہ میری اور میری بہن کی شادی ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے خاندان کے بعض بڑوں نے منع کیا کہ ایک ساتھ شادی کرنا، یعنی ایک بھائی بہن کی ایک ساتھ شادی کرنا منع ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، مطلب یہ بعض اوقات ہم کچھ چیزیں اپنے خاندانی رسم و رواج یا سوچ یا فکر کے اعتبار سے خود بنا لیتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بھی ایک ساتھ 2 شادیاں نہ کرو تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کوئی نحوست ہو جائے گی، بھاری پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ساتھ شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ شادیوں میں جو لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں، کسی نے 1000 تو پھر وہ بدلے میں دوسرا 1500 روپے دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بالکل صحیح ہے، یہ اصل میں ہدیہ تحفہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں اور سامنے والا اس کا عوض دے دیتا ہے، بدلہ دے دیتا ہے، لیکن وہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ہاں لین دین ہوتا ہے اور یہ خاندانی رسم و رواج ہے تو چل جاتا ہے، لیکن اس کو لازم و ضروری سمجھنا اس طرح کہ ہم نے 1000 دیے تھے، سامنے والا 1200 ضرور دے، یا 1000 دیے تھے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ حسب استطاعت اگر آپ نے فرض کر لیں 1000 دیا اور سامنے والا مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس نے 500 روپے دے دیے، تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس طرح کے رسم و رواج شرعاً جائز ہیں جبکہ ان کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ طنز کریں
آپ ناراض ہو جائیں، یہ چیزیں نہ ہوں تو ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے کہا کہ میں نے کسی کام کے یہ نیت کی تھی میں نے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 30 روزے رکھوں گی، لیکن اب وہ کام میں تو بہت دیر ہے، تو کیا میں پہلے یہ 30 روزے رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو ہم منت مانتے ہیں نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ اس وقت وہ عبادت ہم پر لازم ہوتی ہے جب ہم نے کم از کم اتنی آواز سے منت کے الفاظ ذکر کیے ہوں کہ ہمارے کانوں نے سنے ہوں۔ اگر کانوں نے نہیں سنے، آپ نے دل ہی دل میں سوچا یہ کام ہو گیا تو میں 30 روزے رکھ لوں گی، اور وہ کام ہو گیا فرض کر لیں، تب بھی آپ پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ رکھنا چاہیں اچھا ہے، نہیں رکھنا چاہیں نہ، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر 30 روزے رکھوں گی، تو اب اس میں صورتحال یہ جو آپ کی کرنٹ سچویشن یہ ہے، اگر فرض کریں زبان سے آپ نے کہا ہوتا، اس میں بھی پھر یہ ہے کہ جب کام ہوگا تو روزے رکھنا واجب ہیں، کام سے پہلے یہ روزے آپ پر واجب نہیں ہوں گے، بلکہ اگر آپ نے 30 روزے پہلے رکھ لیے اور پھر وہ کام ہو گیا تو مزید 30 روزے آپ پر لازم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے مشروط کیا تھا جب شرط پائی جائے گی، اس کے بعد جب آپ روزے رکھیں گے تو گویا کہ آپ اس شرط کو پورا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے روزے رکھ لیے تو وہ نفل روزے ہوں گے، وہ منت والے نہیں کہلائیں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ۔ یہ بچی نے پوچھا ہے کہ کچن میں نماز ادا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں کچن میں نماز ادا کر سکتے ہیں بشرطے کہ صاف ستھرا کچن ہو اور آگے آگ نہ جل رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے آپ نے چولہا جلایا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں، تو علماء کرام نے اس کو منع فرمایا، کیونکہ اس طرح عبادت نماز پڑھنا آتش پرستوں یا آگ کی پوجا کرنے والوں کی سی مثل یا مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے منع کیا۔ اس لیے اگر آگ وغیرہ نہیں جل رہی تو بالکل آپ کچن میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے ایک شعر بھیجا کہ تیری کائنات میں اے خدا میرا دل کہیں بھی لگتا نہیں، جو تسلی میرے دل کو دے مجھے ایسا کوئی ملا نہیں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی کفریہ پہلو نہیں ہے کہ اللہ تیری کائنات میں میرا دل نہیں لگتا، یہ تو نہیں ہے۔ وہ اصل میں اللہ کی کائنات میں کوئی نقص بیان کر کے نہیں کہتا کہ تو نے معاذ اللہ سے ناقص بنا اس لیے دل نہیں لگ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات لیکن میرا دل تنہا ہے، کوئی غم ہوگا بیچارے کو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے شعر جائز ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں فوم والی صف بچھا دی ہے نماز کے لیے، جس کو ہم دبائیں تو وہ ہلکی سی دب جاتی ہے، نمازیوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اس پر نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں نماز بالکل درست ہے، سردیاں ہیں اس وجہ سے بچھائی ہوگی، ٹھنڈے فرش پر سردی چڑھتی ہے پاؤں سے، اور بعض اوقات جو کمزور بدن کے مالک ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ فرش پہ جب گھٹنے والا رکھتے ہیں تو پین شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی فوم والی چیزیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی دب رہی ہے، بس یہ نہیں ہے کہ بالکل یوں ہچکولے کھا رہی ہے، تو وہ ہلکا سا اس لیے بچھا لیا تاکہ اس طرح لوگوں کو آسانی مل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس جب آپ سجدہ کریں تو ہلکی سی پیشانی کو پریس کریں کہ اب آپ کو گمان ہو کہ مزید نہیں دبے گی، بس اتنا کرنا کافی ہے، سب کی نماز بالکل ہو جائے گی، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے اور پھر ایک کویسچن کیا تھا کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست وغیرہ مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حصے کی بھی پڑھ لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس پر سخت حکم ہی لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے نماز کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمارے حصے کی بھی تم پڑھ دینا، اگرچہ یہاں فی نفسی آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ بظاہر نماز کے بارے میں، لیکن اپنی نماز کو ہلکا سمجھنا، اس فرض کی ادائیگی کو معمولی سمجھ کر مذاق کر کے دوسرے کے سپرد کرنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب شریعت کی نگاہوں میں اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قائل کافر تو نہیں ہے لیکن اس کا قول جو ہے اس میں کفر کی بو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس پہ آج بند نہیں باندھیں گے تو آپ دیکھیں کیسی غلیظ قسم کی پوسٹ آتی ہیں جن میں بعض اوقات صریح کفر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر یا اولاً ان کو روکا نہیں گیا تھا، یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے اور انسان حقیقی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے یہی حکم ہوگا کہ مقتدی نے لقمہ دیا، امام صاحب 3 آیات پڑھ چکے تھے، اس سے زائد پڑھ رہے تھے تو اس نے لقمہ دے دیا، انہوں نے لقمہ قبول کر لیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں، لقمہ کسے کہتے ہیں، ہمارے بہت سے بچے اور لوگ نہیں جانتے۔ لقمے کا مطلب ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے والوں کو محسوس ہوتا ہے کچھ غلطی کر رہے ہیں تو وہ اس کو ٹوکتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، تو یہ جو مشورہ دینا ہے یا ٹوکنا ہے اسے کہتے ہیں لقمہ دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لقمہ دینا اور امام کا لقمہ قبول کرنا، اس میں تعلیم اور تعلم والا معنی ہے۔ تعلیم معنی سکھانا، تعلم معنی سیکھنا، اور امام اعظم کے نزدیک سیکھنا سکھانا جو ہے یہ ایک بڑا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ نماز میں یہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اگر یہ نماز میں ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔
اچھا، اب بعض اوقات لقمہ دینا ضروری بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر فقہا نے فرمایا جہاں بہت ہی ضروری ہو وہاں نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے وہاں پر لقمہ دیا تو غیر ضروری تعلیم و تعلم ہوگا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر امام صاحب نے 3 آیات پڑھ لی تھی تو فرض بھی پورا ہو گیا، 3 آیات پڑھی تو واجب بھی ادا ہو گیا، انہیں چاہیے تھا کہ فوراً رکوع کرتے، لیکن اس مقام پر بعض فقہا نے لقمہ دینے کو صحیح قرار دیا 3 کے بعد بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب اس 3 کے بعد کسی آیت میں الجھ رہے ہیں اور کچھ ایسا غلط پڑھ دیں کہ جس سے مفہوم بدل جائے، اس سے بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 آیات نہیں پڑھیں تو ہی لقمہ دینا جائز ہوگا اور 3 کے بعد جائز نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو 3 سے کہیں زیادہ حافظ صاحب پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے لقمہ دیتے نہیں دیتے۔ وہ لقمہ اسی لیے دیتے ہیں کہ غلط نہ پڑ جائیں، نماز فاسد نہ ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہوا تھا کہ 3 سے زائد کے بعد مقتدی کو خطرہ تھا کہ امام صاحب غلط نہ پڑھ جائیں تو پھر اس کا لقمہ دینا ٹھیک، لیکن جب امام صاحب کو پتا تھا کہ 3 آیات پڑھ چکا ہوں اور فرض واجب پورا ہو گیا، ان کو چاہیے تھا فوراً رکوع کر دیتے، چھوڑ دیتے آگے، وہ اٹکتے رہے اور انہوں نے لقمہ قبول کیا۔ تو یہ اگر غیر ضروری طور پہ لقمہ قبول کیا ہے، معنی فاسد ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، تو امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور مقتدی کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح لقمہ دیا، امام صاحب نے صحیح لقمہ قبول کیا، ان کو نماز فاسد ہونے کا اندیشہ تھا تو لقمہ لینا ٹھیک، پھر نماز صحیح رہی، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، نماز اگر صحیح لقمہ لیا ہے، صحیح وقت پہ لقمہ دیا ہے، تو اس میں آخر میں سجدہ صاحب کی ضرورت کیا تھی؟ سجدہ صاحب نہیں ہونا تھا، یہ غیر ضروری امام صاحب نے کیا، تو بہتر ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیجئے۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میں عالمہ بننا چاہتی ہوں، لیکن شیطان میرے دل میں شہرت اور عزت کا خیال ڈال دیتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں۔ یعنی میں سوچتی ہوں جب میں عالمہ بن گئی، اگر معروف ہو گئی، مشہور، تو ریاکاری آئے گی اور پھر میں کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ دیکھیں، ایسی تمام بچیوں کو میں عرض کرتا ہوں، ایسے بچے بھی جو کسی علمی معاملے کو سیکھنے کی وجہ سے بعد میں خوف کا شکار ہوں۔ علم آپ کو صرف ظاہری طور پر کردار کو بہتر بنانے یا آپ کی ظاہری شخصیت کو بہتر بنانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ آپ کے باطن کو بھی سنوارتا ہے، بشرطے کہ ہمارے سلیبس میں ایسی چیز رکھی ہو۔ اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دینی اداروں میں بھی باطنی تربیت کے لیے علیحدہ سے کوئی بک نہیں رکھی گئی ہے۔ ہاں، ٹیچرز پڑھاتے ضرور ہیں، ضمناً حدیثوں کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، ویسے ہی گفتگو میں آ جاتی ہیں، تربیت یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن باقاعدہ اس کو ایک سلیبس کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ تو جب آپ علم دین سیکھیں گی اور واقعی ایسے ادارے سے یا ایسی کتابیں بھی آپ ساتھ میں پڑھ لیں گی جس میں باطنی گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہوگی، ان کی پوری توضیح تشریح آپ پڑھیں گی، پھر اگر آپ کے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے تو علاج کے مؤثر طریقے بھی لکھے ہوں گے، تو بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گی۔ اور جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو آپ شیطان کو یہ جواب دیں کہ ضروری تو نہیں کہ عزت اور شہرت کی خواہش میرے اندر پیدا ہو کہ مجھے تباہ کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں جاہلہ سے عالمہ بننے کی طرف آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میری حفاظت کرے اور میں چاہے عزت شہرت بھی ملے یا نہ ملے، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی رہوں، کیونکہ جتنے مشہور لوگ کام کر رہے ہیں کیا سب شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ سب عزت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہزارہا مخلص ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، تو گھبرائیں نہیں۔ اور میرا مشورہ یہ ہوگا آپ میری کتاب قرب الہی لیں، یہ بیسٹ بک ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ اگر اس کو آپ کوئی بھی طالب علم ہو اس کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ زیر مطالعہ رکھے، انشاءاللہ روحانی اور باطنی اور کردار اور اخلاق کے اعتبار سے تربیت کے لیے ایک بہترین کتاب پائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے پرماننٹ آئی لیشز لگائیں تو وضو اور غسل کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ خارج سے جسم کا حصہ بنا دیتے ہیں اور اس کو چھڑانے میں حرج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس چیز پر سے پانی بہا لینا یہی آپ کے وضو اور غسل کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے نقلی دانت آپ نے لگا لیا، اب آپ کلی کر رہے ہیں، اس کے نیچے تو پانی نہیں پہنچے گا لیکن جائز۔ اس طرح وگ ایسی جو فکس ہو گئی ہے، سر میں ہٹ نہیں سکتی ہے، اس پہ اگر آپ مسح کر لیتے ہیں دوران وضو یا غسل کرتے ہیں، اوپر سے پانی بہتا ہے نیچے کی کھال تک نہیں پہنچتا، آپ کے لیے بالکل جائز۔ کسی نے نقلی بازو لگوا لیا، نقلی پیر لگوا لیا، اس کے اوپر غسل ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ جو فکس ہو جاتی ہیں اس پر اگر پانی بہا لیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اصل جسم کے حصے پر پانی بہانا، وضو غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم بکرا ذبح کریں گے، اب اگر ہمارا کام ہو گیا تو بکرا ہی ذبح کرنا ہوگا یا اتنی قیمت ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بکرا متعین کر لینے سے متعین نہیں ہوگا، آپ اس کی قیمت بھی دے سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ جو کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ویسا ہی کر دیں، اسے پکا کر یا گوشت وغیرہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، لیکن اگر آپ اس بکرے کے علاوہ کوئی قیمت دینا چاہیں تو وہ بالکل دے سکتی ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم قرآن خریدنے جاتے ہیں تو پھر قیمت وہ کہتا ہے 2500، ہم کہتے ہیں 2000، اس طرح قرآن کے بارے میں بارگیننگ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں کر سکتے ہیں لیکن بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کریں. قیمت بعض اوقات ایک شخص زیادہ بتا رہا ہوتا ہے، آپ بالکل اس کو کم کروا سکتے ہیں. بلکہ میں گزارش کروں گا جو اس طرح قرآن وغیرہ سیل کر رہے ہوتے ہیں انہیں چاہیے بڑی واجبی سے قیمت رکھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خریدنے کی طرف آئیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بہت مہنگا رکھیں گے تو عام آدمی خریدے گا نہیں، پھر مسجد میں پڑھ سکتا ہے، گھر خالی ہوگا. ایک ہی کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اس کا حج کی فرضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ قرآن پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو نان نفقے کے ساتھ مشروط رکھا ہے. یعنی جس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ اس پر حج فرض ہے. زیادہ راہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پورا اخراجات جو پیکیج ہوتا ہے کاروان والے دیتے ہیں، بعض اوقات یہ گورنمنٹ کا پیکیج ہوتا ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں، گھر کی کفالت کرتے ہیں تو اتنا مزید ہونا چاہیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر والے اس پیسے سے آرام سے گزارا کر سکیں. جب اتنا جمع ہو جائے یہ حج کی فرضیت کے لیے لازم ہے. اس کے علاوہ آپ صحت مند بھی ہوں، راستہ پر امن وغیرہ، وہ تمام شرائط. لیکن یہ کہیں شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے عمرہ کر لیا اور پھر ساری زندگی آپ تنگ دست رہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہی جمع نہ ہوا جو حج کے نصاب کے برابر پہنچتا ہے، تو آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ غلط مسئلہ ہے. یہ کہتی ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم بکرا ذبح کریں گے. اب اگر ہمارا کام ہو گیا تو بکرا ہی ذبح کرنا ہوگا یا اتنی قیمت ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بکرا متعین کر لینے سے متعین نہیں ہوگا، آپ اس کی قیمت بھی دے سکتی ہیں. بہتر ہے کہ جو کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ویسا ہی کر دیں، اسے پکا کر یا گوشت وغیرہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. لیکن اگر آپ اس بکرے کے علاوہ کوئی قیمت دینا چاہیں تو وہ بالکل دے سکتی ہیں. ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے. ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے. اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں. تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا. ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ. اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے. انہیں مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے. اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکیں لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے. شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کے نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے. اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو آگے عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے. اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں. جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے. اس لیے اگر بچوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزار ہاں گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں. یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے. اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدا را ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں. اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے. آخری انہوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں تو کہتے ہیں چلو اچھا معاف کر دیا، لیکن پھر کبھی جھگڑا ہوتا ہے بولتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے، وہ اسی بات کو جس کو معاف کر چکے ہیں. ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جب واقعی آپ دل سے کسی کو معاف کر چکے ہیں تو پھر اس کو بطور ہتھیار آگے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، آخرت میں پکڑوں گا تمہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. پہلے معاف کر دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار ہتھیار ہاتھ سے نکل گیا تو اچھا ہتھیار تھا، اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا، پھر بعد میں اس کو یوز کرتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھیں جب ایک دفعہ آپ دل سے واقعی معاف کر چکے ہیں
پھر آپ آخرت میں پکڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ دنیا میں معاف کر چکے، سامنے والے نے ریکوائرمنٹ پوری کر دی۔ شریعت نے اس کو یہی کہا تھا کہ اگر قصور ہے تو معافی طلب کر لو، اس نے معافی طلب کر لی، اب آپ آخرت میں کچھ گرفت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی واقعی دل سے معاف کر کے پھر ان جملوں کو دہراتا ہے تو آپ کوئی پرواہ نہ کریں، انہیں پیار سے یہ کہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، اب آپ غلط کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں کر رہے ہیں۔